نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم اسلام کی وہ عظیم علمی روحانی شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تعالی جل شانہ نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ عرب و عجم اور یورپ ایشیا میں آپ کو یکساں محبوبیت و مقبولیت عطا فرمائی۔ مختلف علوم و فنون پر دعوتی، تبلیغی، اسلامی، علمی، حقیقی عنوانات پر آپ کی تصنیفات و تالیفات 100 سے زائد ہیں، جو اردو، عربی، فارسی اور انگریزی سمیت دیگر زبانوں میں ترجمہ ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ متبخر عالم دین، وسیع النظر شیخ، بلند پایہ محقق اور علم حدیث میں اعلیٰ اور انفرادی شان رکھتے تھے۔ آپ کی شورى آفاق تصنیف فضائل اعمال یعنی تبلیغی نصاب کو اللہ تعالی جل شانہ نے پوری دنیا میں مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور یہ پوری دنیا میں کثرت کے ساتھ پڑھی اور سنے جانے والی کتاب ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 8 سال کی عمر تک گنگو کے خانقاہ میں اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیر تربیت نورانی ماحول میں وقت گزارا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد ابتدائی دینی کتب اپنے والد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھی، اور بقیہ علوم و فنون اور حدیث کی کتابوں کی تکمیل مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کی۔ آپ کے دیگر اساتذہ کرام میں آپ کے چچا بانی تبلیغ جماعت حضرت مولانا محمد الیاس کاندیلوی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ علوم باطنی کی تکمیل حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی، یہاں تک کہ آپ اپنے وقت کے ایک بڑے محدث اور علوم باطنی کے بڑے مرشد بن گئے۔ 19 سال کی عمر میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندیلوی درس تدریس میں مصروف ہوئے۔ 26 سال کی عمر میں بخاری شریف اور حدیث کی دیگر کتابوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی سلسلہ شروع فرما دیا۔ شیخ الحدیث کا لافانی لقب آپ کو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا تھا، جو آپ کے نام کا قائم مقام بلکہ کتاب تبلیغ نصاب کی طرح آپ کی پہچان و شناخت بن گیا۔ آپ نے تقریباً 50 سال تک حدیث کی کتب پڑھائی ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوز و گداز، تواضع و انکساری کے بارے میں عالم اسلام کی عظیم علمی ادبی شخصیت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعریف فرماتے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تصنیفی انہماک، وقار اور ضبط و تحمل کے فانوس میں عشق و محبت کا ایک ایسا شعلہ تھا جو جاننے والوں کی نگاہوں سے مستور نہیں۔ ان کا خمیر عشق و محبت کے جوہر کے ساتھ گوندا گیا تھا، اور وہ شاید ان کے خمیر کے تمام اجزاء و عناصر سے زیادہ مقدار میں تھا۔ ایک اور جگہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعریف فرماتے ہیں کہ اسی محبت و اخلاص نے ان کے درس، ان کی تصنیفات اور ان کے ساتھ بیعت و ارادت کے تعلق میں وہ تاثیر اور کیفیت پیدا کر دی تھی کہ جو اہل عشق کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کے علم و قلم میں ایسی برکت اور وسعت ودیت فرمائی تھی کہ لاکھوں بندگان کی دینی تربیت و ذہن سازی اور ان کے اخلاق و عقائد کی صحت درستگی آپ کے علم و قلم کے ذریعے ہوتی چلی گئی۔ وفات سے چند سال قبل شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جہاں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خاندان کے قائم کردہ مدرسہ علوم شرعیہ میں قیام فرمایا، اور بعد میں شاہ فیصل شہید نے آپ کو پورے اعزاز اکرام کے ساتھ سعودی عرب میں ٹھہرایا، اور آپ نے مہاجر مدنی بن کر وہیں مدینہ منورہ میں قیام کیا اور پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ یہیں عشق نبوت کا آفتاب و ماتاب لاکھوں مسلمانوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے بعد
1982 میں مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ جنت البقیع میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔